السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل مائکرون نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں بہت زیادہ شہری نقصان ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے فلسطین پر دہشت گرد حملے کر رہا ہے اور غزہ کو تقریباً ختم کر چکا ہے۔ حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی اور زمینی مہم میں غزہ میں 13,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری اور ہزاروں بچے شامل ہیں۔ مائکرون، جس کا ملک اسرائیل کا ایک مضبوط اتحادی ہے، انہوں نے نتنیاہو کو دہشت گردوں کو آبادی سے الگ کرنے کی مکمل ضرورت اور جنگ بندی کی طرف لے جانے والے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے حصول کی اہمیت کی یاد دلائی۔ فرانسیسی ایوان صدر نے کہا ہے کہ مائکرون نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ بات چیت میں مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد کی بھی مذمت کی۔ آج پیر کے روز شمالی غزہ کے ایک اسپتال کے ارد گرد شدید بمباری کی گئی، جہاں ہزاروں مریض اور بے گھر افراد ہفتوں سے پناہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ اسرائیلی دہشت گرد فورسز طبی سہولیات کو خالی کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جنہیں ان کے بقول حماس کے مجاہدین یہاں پناہ لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا محاصرہ اور مسلسل فضائی بمباری علاقے کے 23 لاکھ فلسطینیوں کی اجتماعی سزا ہے۔ غزہ میں موجود انڈونیشیا کے اسپتال کے ایک طبی کارکن مروان عبداللہ نے کہا کہ کھڑکیوں سے اسرائیلی ٹینک دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ادھر ادھر گھومتے اور فائرنگ کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین اور بچے خوفزدہ ہیں، دھماکوں اور گولیوں کی مسلسل آوازیں آ رہی ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ جنگی اصول ہے؟ کیا دنیا اسی لیے خاموش ہے کہ وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ امریکی صدر جو بائیڈن 81 برس کے ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ملک کے رائے دہندوں کے لیے بڑی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دیگر معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی باشندوں کو اپنے صدر کے سٹیا جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا ہے۔ ان کی سالگرہ اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ اگر جو بائیڈن اگلے سال دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ امریکی تاریخ کے سب سے معمر صدر ہوں گے، کیونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہونے تک 86 سال کے ہو جائیں گے۔ دوسری جانب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا ممکنہ طور پر جو بائیڈن کو اگلے سال سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، 77 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک ووٹرز میں تشویش کا باعث نہیں بنے۔ ڈیوڈ کرول، جو یونیورسٹی آف میری لینڈ میں حکومت اور سیاست پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن زیادہ غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ معیشت جیسے دیگر مسائل پر تاثرات کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جاپان کے اومری صوبے میں آج پیر کے روز زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق آج مقامی وقت کے مطابق صبح 6:01 پر آئے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز مشرقی چیبا صوبہ میں زمین سے 50 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ 41.2 ڈگری شمالی عرض بلاد اور 142.3 ڈگری مشرقی طول البلاد پر تھا۔ مقامی فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ انخلا کے دوران ٹوٹے شیشے سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ چین نے عرب اور اسلامی ممالک کے ہمراہ بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل فلسطین جھڑپوں کو بند کروایا جائے اور غزہ میں انسانی بحران پر قابو پایا جائے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹری پر مشتمل وفد نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کے دورے کے پہلے مرحلے میں چین میں ملاقاتیں اور مذاکرات کیے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، اردن کے وزیر خارجہ ایمل صفدی، مصر کے وزیر خارجہ الشکری، انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریٹنو مارسوئی، فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا پر مشتمل وفد نے آج چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ڈیایوٹائے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں طے پائی۔ مذاکرات میں وفد نے کہا کہ ہم غزہ میں کشیدگی میں کمی اور جلد از جلد قیام امن کی کوششوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فی الفور حرکت میں آنا چاہیے اور غزہ میں انسانی تباہی کے سامنے بند باندھنے کے لیے مؤثر اور قابل اعتبار تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ورنہ اسرائیل اپنی دہشت گردی سے باز نہ آئے گا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پر تقریباً 1.5 ماہ سے بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں آج 8 افراد ہلاک اور 2 ڈاکٹروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے خشکی سے اصلی گولیوں کی بوچھار کر دی اور گولہ باری بھی کی۔ اس بمباری سے اسپتال کی دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔
فلسطینی خبررساں ایجنسی وافا کے مطابق جنوبی غزہ میں واقع خان یونس شہر کے شمال مغرب میں فضائی بمباری کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ خان یونس کے مشرق میں بنی ثقیلہ نامی قصبہ اور غزہ کے جنوب میں واقع زیتون اور صحرا نامی علاقوں پر بھی اسرائیلی دہشت گردوں کی جانب سے گولہ باری سے ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ کویت کی سوسائٹی فار ریلیف کے عہدیداروں نے غزہ میں فلسطینیوں کو فوری انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے مصر کے دارالارمان خیراتی ادارے کے ساتھ $5 لاکھ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ کویت نیوز ایجنسی نے یہ بات کہی۔ کویتی چیریٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ڈاکٹر محمد الشرحان نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینیوں کے لیے امداد کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے کویت کے رہنماؤں کی ہدایت کے مطابق ہے۔ انہوں نے پچھلے امدادی پروگراموں پر روشنی ڈالی جن کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کے لیے تھا، جس میں ایک ہوائی پل بھی شامل ہے جس میں تقریباً 500 ٹن انسانی امداد پہنچائی گئی تھی۔ دارالارمان کے سربراہ احمد الجندی نے کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے غزہ میں شہریوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے میں کویتی خیراتی اداروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں معمولی لاجسٹک مشکلات کا حل ہونا باقی ہے۔ الثانی نے دارالحکومت دوحہ میں یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بوریل کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کے قیام اور غزہ میں نسل کشی، بھوک اور جبری نقل مکانی جیسے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جنگ کو روکنے اور امداد کے داخلے کے لیے انسانی ہمدردی کے راستے کھولنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ترجیحات فوری جنگ بندی، غزہ کی پٹی کے خلاف تمام انتقامی کارروائیوں اور اندھادھند حملوں کا خاتمہ، نسل کشی، بھوک اور جبری نقل مکانی اور غزہ پر کئی سالوں سے مسلط غیر منصفانہ محاصرے کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلے پر کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہمارے سامنے صرف معمولی مشکلات ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو غزہ میں اسرائیل کی جانب سے ہو رہے خلاف ورزیوں کو روکنے کی ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یہ بات آج پیر کو چین اور اسلامی و عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران کہی۔ سعودی وزیر خارجہ دیگر عرب ممالک کے ہم منصوبوں کے ہمراہ آج پیر کو چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے ہیں۔ سعودی عرب میں مسافروں کے حقوق کے تحفظ کا نیا قانون آج پیر سے لاگو ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے قانون میں مسافروں کے 8 حقوق کی ضمانت کے علاوہ 30 دفعات پر مشتمل معاوضہ جات کی وضاحت کی گئی ہے۔ مسافروں کے تحفظ کے لیے یہ قوانین تمام سعودی فضائی کمپنیوں کے علاوہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں سے جانے والی غیر ملکی فضائی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ پرواز میں تاخیر، سیٹ نہ ہونے کی صورت میں بورڈنگ نہ کرنے یا درجہ کم کرنے پر ٹکٹ کی قیمت سے 150% سے 2% تک معاوضہ دیا جائے گا۔ فلائٹ منسوخ کرنے پر فضائی کمپنی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مسافر کے لیے متبادل پرواز کا انتظام کرے۔ مسافر کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ پرواز میں 2 گھنٹے تاخیر پر وہ بغیر کسی کٹوتی کے ٹکٹ کی قیمت واپس لے سکتا ہے۔ پاکستان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے اجلاس میں مسلم حکمران کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صرف اپنے مسلمان عوام کو تسلی دینے کے لیے مردہ قراردادیں منظور کی جس کا امریکہ اور اسرائیل پر کوئی اثر نہ پڑا، اور اس حوالے سے مسلم حکمرانوں کا کردار میر جعفر اور میر صادق کی طرح ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں غزہ مارچ کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں تمام شعبے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن وہ ہے جس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، جس نے فلسطین میں ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کا قتل عام شروع کیا ہے، جنہوں نے خدا کے گھر مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا اور 1967 میں اس گھر کو جلانے کے لیے وہاں آگ لگائی تھی۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو انسانیت کا دشمن ہے، عالم اسلام کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک ریاست کا نام رکھا گیا ہے جس کا وہ وجود 1948 سے قبل نہیں تھا۔ تمام دنیا کی باطل استعماری اور باطل قوتوں نے مل کر 1948 میں اسرائیل بنایا، لیکن گزشتہ 76 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی فلسطینی بھائیوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور وہ ٹینکوں، جہازوں اور توپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شہید ہوتے رہے ہیں۔